بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک لفظ آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، اورا۔ یہ اورا کیا ہے؟ سائنس کے نزدیک اورا کیا ہے؟ اور کیا قرآن مجید میں بھی اورا کا ذکر ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سائنس اورا کو بائیو فیلڈ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ اورا ہے کیا؟ دراصل انسان کے احساسات، خیالات اور جذبات کا بیرونی حالہ اورا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مثبت ہے تو اس کا اورا مثبت ہوگا، اور اگر کوئی شخص منفی ہے، اس کے جذبات منفی ہیں، خیالات منفی ہیں، احساسات منفی ہیں، تو اس کا اورا بھی منفی ہوگا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان بڑا پرسکون ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان مایوسی، پریشانی کا اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا روب میرے دشمن پر 6 ماہ کی مسافت سے پڑ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اورا کی مضبوطی اور پختگی اور وسعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا اورا کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اشارتاً موجود ہے۔ چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ النور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو اورا کے لیے قرآن مجید میں نور کا لفظ بھی آتا ہے اور سکینہ کا لفظ بھی آتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے بھی واضح آیت جس میں اورا کا ذکر پڑھا جا سکتا ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ جس دن مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یعنی مومن کا اورا صرف دنیا میں ہی مضبوط اور مثبت نہیں ہوتا، بلکہ اخروی زندگی میں پل صراط پر بھی اس کے کام آئے گا اور اس کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے، اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ جو مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ یعنی ہدایت یافتہ کر دیا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ دیکھیے کتنی واضح بات ہے۔ کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو اورا ہے اس کا مثبت اثر وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کا جو منفی اثر ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مومن کا اورا نورانی ہوتا ہے اور کافر کا اورا تاریک ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اندرونی شخصیت اس کی بیرونی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی انسان کی اندرونی شخصیت کو کسی پر ظاہر کر دے، چہرے پر یا اس کے انداز گفتگو میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ محمد آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز سے پہچان لوگے۔ تو محترم ناظرین، آپ کے سامنے اورا کا تصور مختصراً پیش کیا۔ آج ہم اورا کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں 1450 سال قبل اورا کے حوالے سے بڑے مضبوط اشارے اور تفصیلات ہمیں بہم پہنچائی گئی ہیں۔ کبھی
نور کہہ کر اور کبھی سکینت کہہ کر۔ اگر آپ اس طرح کے مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو قرآن اور قوت خیال اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اور اس طرح کے مزید حقائق جانیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔